بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے کہ عورت کی شرمگاہ سے جو سفید یا زرد رطوبت خارج ہوتی ہے وہ پاک ہے یا ناپاک؟ اگر وہ مسلسل خارج ہو تو کیا اس میں وضو واجب ہے، اور اگر رک رک کر خارج ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے یہ دیا ہے کہ بحث و تحقیق کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ عورت کی شرمگاہ سے خارج ہونے والی رطوبت اگر مثانے سے نہیں بلکہ رحم سے آ رہی ہے تو وہ پاک ہے، لیکن پاک ہونے کے باوجود وہ ناقض وضو ہے، کیونکہ ناقض وضو ہونے کے لیے یہ شرط نہیں کہ خارج ہونے والی چیز ناپاک بھی ہو۔ مثلا ہوا جو خارج ہوتی ہے دبر سے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ہوا کا کوئی جسم بھی نہیں، اس کے باوجود ناقض وضو ہے۔ تو اسی بنا پر اگر عورت وضو سے ہو اور اس کی شرمگاہ سے کوئی چیز خارج ہو جائے تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور اس کو وضو کو تجدید کرنی ضروری ہوگی۔ یہ رطوبت اگر کسی مسلسل خارج ہو تو وہ ناقض وضو نہیں، لیکن اس صورت میں عورت یوں کرے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کے لیے وضو کرے، اور اس وضو سے فرائض و نوافل پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور اس کے لیے جو کام مباح ہیں ان میں سے جو چاہے کرے، جیسا کہ اہل علم نے سلس البول یعنی مسلسل پیشاب کے قطرے جس کو ٹپکتے ہیں وہ ایک بیماری ہے، اسی طرح سے اس عورت کو جس کے اندر یہ مسلسل نکلنے والی رطوبت کا حکم ہے کہ اسی قسم کی یہ بھی بیماری ہے۔ رحم سے خارج ہونے والی رطوبت کا حکم، یہ رطوبت پاک ہے لیکن رک رک کر آنے کی صورت میں ناقض وضو ہے، اور اگر مسلسل جاری ہو تو ناقض وضو نہیں، لیکن اس صورت میں عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کے لیے جب بھی نماز کا وقت ہو تو وضو کرنا ضروری ہے اور اپنی شرمگاہ پر لنگوٹی باندھ لے۔ اگر یہ رطوبت رک رک کر آ رہی ہو اور عادتاً نماز کے اوقات میں بند رہتی ہو تو عورت کو چاہیے کہ جس وقت یہ رطوبت آنا بند ہو جاتی ہے اس وقت تک کے لیے نماز کو مؤخر کر دے، بشرطے کہ نماز کا وقت نکل جانے کا خطرہ نہ ہو، اور اگر وقت کے نکل جانے کا خطرہ ہو تو وضو کر کے پھر وہ اپنی نماز ادا کر سکتی ہیں۔ اور خارج ہونے والی رطوبت تھوڑی ہو یا زیادہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ شرمگاہ سے خارج ہونے والی ہر چیز ناقض وضو ہے، خواہ وہ تھوڑی ہو یا زیادہ۔ اس کے برخلاف جسم کے دیگر حصوں سے خارج ہونے والی چیز مثلا خون یا خے ناقض وضو نہیں، خواہ وہ تھوڑی ہو یا زیادہ۔ رہا بعض عورتوں کا یہ خیال ہے کہ مذکورہ رطوبت جو ایک فطری رطوبت ہے جو ناقض وضو نہیں، تو میرے علم کے مطابق اس کی کوئی اصل نہیں۔ البتہ ابن حزم رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن انہوں نے اس قول کی کوئی دلیل نہیں دی ہے۔ اگر کتاب و سنت یا اقوال صحابہ سے اس کی کوئی دلیل ہوتی تو وہ یقیناً حجت ہمارے لیے بن جاتی۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے اور پاکی و صفائی کا اچھی طرح سے اہتمام کرے، کیونکہ طہارت کے بغیر خاص 100 مرتبہ نماز پڑھی جائے وہ ناقابل قبول ہے، بلکہ بعض علماء نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جو شخص طہارت کے بغیر نماز پڑھے وہ کافر ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کے ساتھ مذاق ہے۔ اسی طرح ایک عورت کا سوال ہے کہ شرمگاہ سے نکلنے والی رطوبت جو مسلسل خارج ہو رہی ہو، اگر وہ کسی فرض نماز کے لیے وضو کرے تو کیا اس وضو سے دوسری فرض نماز کا وقت آنے تک نوافل پڑھ سکتی ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہے؟ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ مذکورہ عورت کسی فرض نماز کے لیے اگر اول وقت میں وضو کر لے تو دوسری فرض نماز کا وقت آنے تک وہ اس وضو سے جس قدر فرائض و نوافل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتی ہے۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ کیا مذکورہ عورت کے لیے فجر کے وضو سے چاشت کی نماز پڑھنا جائز ہے؟ تو جواب، ایسا کرنا درست نہیں، کیونکہ چاشت کی نماز کا ایک متعین وقت ہے، اس لیے وقت ہو جانے کے بعد اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، یعنی دوبارہ وضو کرنا ہوگا جب چاشت کی نماز کا وقت ہو جائے، کیونکہ مذکورہ عورت مستحاضہ کے حکم میں ہے، اور مستحاضہ جس کو استحاضہ آتا ہے، حیض کے علاوہ جو خون آتا ہے، تو مستحاضہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم دیا ہے، اور ظہر کا وقت زوال آفتاب کے بعد سے عصر کا وقت آنے تک ہوتا ہے، اور عصر کا وقت
وقت ہو جانے کے بعد سے سورج میں زردی آنے تک اور بوقت ضرورت غروب آفتاب تک ہے، اور مغرب کا وقت غروب آفتاب کے بعد سے شفق احمر یعنی آسمان کی سرخ روشنی کے ختم ہو جانے تک ہے، اور عشاء کا وقت شفق احمر کے ختم ہونے کے بعد سے آدھی رات تک ہوتا ہے۔ یعنی ہر نماز کے لیے اس کو ایک ہی وقت میں وضو بنا کر ایک ہی عبادت مسلسل جتنی چاہے کر سکتی ہیں، اور مزید دوسری جب نماز کا وقت آ جائے تو اس کے لیے دوسرا وضو کی تجدید کرنا ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مذکورہ عورت کے لیے عشاء کے وضو سے آدھی رات تک گزر جانے تک بعد میں تہجد کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جواب: نہیں پڑھ سکتی۔ یہ قول کے مطابق آدھی رات گزر جانے کے بعد اس عورت پر تجدید وضو واجب ہے، اور یہ قول یہ ہے کہ تجدید وضو واجب نہیں، اس لیے پڑھ سکتی ہے، اور یہی دوسرا قول ہی راجح ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ عشاء کی نماز کا آخری وقت اور اس کے جاننے کا طریقہ کیا ہے؟ تو عشاء کا آخری وقت نصف رات ہے، اور اس کے جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ غروب آفتاب اور طلوع فجر کے درمیان کا جو وقت ہے اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو نصف اول کے ختم ہونے کے ساتھ ہی عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، اور نصف آخر عشاء کا وقت نہیں ہے بلکہ عشاء اور فجر کے درمیان کا ایک حاجز وقت شمار ہوتا ہے۔ ایک اور سوال مزید عورت کی طہارت کے تعلق سے کہ جس عورت کو مذکورہ رطوبت یعنی جو عورت کو سفید پانی آتا ہے رک رک کر آ رہا ہے، تو اگر وضو کر لے اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد اور نماز پڑھنے سے پہلے پھر رطوبت آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر یہ رطوبت رک رک کر آ رہی ہے تو انتظار کرے تا وقتے کہ رطوبت آنا بند ہو جائے، لیکن اگر کوئی عورت واضح صورت حال نہیں معلوم ہے، کبھی رطوبت آتی ہے اور کبھی بند ہو جاتی ہے، تو نماز کا وقت ہو جانے کے بعد تو پھر وہ اپنا جب وقت اس کو جس میں وہ رطوبت نہیں آتی ہے اپنا وضو بنا کے نماز پڑھ لے، اس صورت میں اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ مذکورہ رطوبت سفید پانی جسم یا کپڑے میں لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ رطوبت پاک ہے، تو ایسی صورت میں اسے کچھ نہیں کرنا ہے، لیکن اگر ناپاک ہے یعنی مثانے سے آ رہی ہے تو اس کو دھونا ضروری ہے، کیونکہ ایک تو پیشاب کی جگہ سے آتی ہے، ایک دو شرمگاہ سے آتی ہے، تو جو مثانے سے آتی ہے تو اس کو دھونا ضروری ہے، اور جو شرمگاہ سے آتی ہے تو اس میں اس کو پاک کہا گیا ہے، لگ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سفید رطوبت سے وضو کرنے کی صورت میں کیا صرف اعضائے وضو کو دھونے پر اکتفا کیا جائے؟ تو جواب: ہاں، اگر رطوبت پاک ہے یعنی مثانے سے نہیں بلکہ رحم سے آ رہی ہے تو صرف اعضائے وضو کو دھونے پر اکتفا کیا جائے گا، یہ کہا شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے۔ اور اسی طرح ایک سوال ہے، کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی حدیث مروی نہیں جو مذکورہ رطوبت سے وضو کے ٹوٹنے پر دلالت کرتی ہو، حالانکہ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم دینی امور میں فتویٰ دریافت کرنے کی بہت حریص ہوا کرتی تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ رطوبت کا جو مسئلہ ہے یہ ہر عورت کو نہیں آتا ہے، ممکن ہے اس زمانے میں عورتوں کو یہ مرض نہیں تھا، جو بعد میں اس طرح کا مرض عورتوں میں لاحق ہو گیا ہے۔ اور سوال یہ ہے، جو عورت رطوبت میں شرعی حکم سے ناواقفیت کی بنا پر وضو نہیں کرتی تھی تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب شیخ نے یہ دیا کہ اس پر واجب ہے کہ اللہ عز و جل سے توبہ کرے اور اہل علم سے مسئلہ دریافت کرے۔ آج بہت ساری عورتیں ہیں جو اپنے داخلی یعنی ایسے مسائل جو جیسا کہ رطوبت ہے یا ایک استحاضہ ہے یا ایک اور داخلی مسائل جو ہوتے ہیں وہ شرم کی وجہ سے وہ علماء سے نہیں پوچھتی ہیں، بلکہ پوچھنا چاہیے، جیسا کہ حضرت ام سلمہ والی حدیث میں ایک انصاری عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مرد کی طرح عورت بھی اگر رات میں پانی دیکھے یعنی احتلام اس کو ہوتا ہے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین کی بات پوچھنے میں شرم نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بتایا کہ ہاں جس طرح سے مرد کو احتلام ہوتا ہے ویسے عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے، تو یہ پوچھنا چاہیے مسئلہ۔ اور اسی طرح سے یعنی دینی مسائل میں شرمانے سے
ہمارا ایمان اور عقیدہ خراب ہوتا ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر آپ کو دین کے شرعی مسائل میں کوئی چیز کا پتہ نہ ہو تو اہل علم سے پوچھو، اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے۔ اب ایک سوال آپ کے سامنے سنا کے بات ختم کرتے ہیں۔ عورت کو حیض سے کم و بیش ایک دن پہلے جو مٹیالہ پانی آتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ یہ پانی کبھی کبھی باریک دھاگے کی شکل میں یا کالے یا سرخ سیاہی مائل رنگ کا ہوتا ہے۔ اگر یہ پانی حیض کے بعد آئے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو شیخ نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ پانی اگر حیض کی ابتدائی علامات میں سے ہے تو وہ حیض شمار ہوگا، اور اس کی پہچان اس کی یہ کہ عورت کو تکلیف اور مروڑ سے وہ آتا ہے جو حائضہ عورتوں کو عموماً پیش آتا ہے۔ حیض کے بعد مٹیالہ پانی آنے کی صورت میں عورت کو پاکی کا انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ حیض سے متصل آنے والا مٹیالہ پانی بھی حیض ہی ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تم جلدی نہ کرو یہاں تک کہ سفیدی دیکھ لو، واللہ عالم۔ تو یہ کچھ مسائل تھے جو عورت کے رحم سے رطوبت کے خارج ہونے کا اکثر عورتیں شکایت کرتی ہیں، اور بہت ساری عورتیں اس مسئلے کو پوچھنے کے لیے شرماتی ہیں اور پوچھتی نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے بہنوں کو توفیق دے کہ دین کے مسائل میں پوچھنے میں شرمانا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے مسائل کو حل کر کے عبادتوں کو صحیح کرنے کے لیے، کیونکہ ہر مسلمان کے لیے شرعی آداب کا جاننا اور شرعی احکام کا معلوم کرنا ضروری ہے۔ تو آج کل واٹس ایپ ہے، فون ہے، مختلف طریقے ہیں، تو جن علماء پر آپ کو اعتماد ہے یا جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی عمر کے اچھے باادب عالم ہیں، تو ان سے مسئلہ ہم دریافت کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔